اور جاتے جاتے اتنا میں کہوں گا، میرے 4 سال ایز چیف جسٹس، لیکن سچ کو ہمیشہ دبانے کی کوشش کی گئی۔ 2 چیف جسٹسز نے سپریم کورٹ کمپلیننٹ بنی تھی، اور کمپلیننٹ بنی تھی اظہار رائے کے اوپر، ان پہ اینٹی ٹیررزم کے کیسز بنے تھے۔ اعتزاز صاحب مجھے شام کو ملے، میں نے کہا انہوں نے یہ پوچھا کہ ترمیم اگر سٹرائک ڈاؤن ہوگی تو آپ کیا کریں گے؟ بہت ساری چیزیں ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جو غلط کام نہیں کر رہا اس کو گھبرانا ہی نہیں چاہیے۔ لوگ سلانٹ بھی دیں گے، ہم پولرائز سوسائٹی میں ہیں، بہت کچھ ہوگا، لیکن جمہوری معاشرے میں، جمہوری جہاں پہ آئین کی بالادستی ہو، وہاں پہ اظہار رائے پہ کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں رہی۔ کہ ایک سیاسی لیڈر اگر کمزور ہو جائے، اور یہ آپ کی پوری تاریخ میں ہوا ہے، اس کو عدالت سزا دینے سے پہلے یا ریاستی طور پہ یا ایک بہت بڑا سیکشن جو اس کے مخالف ہوتا ہے وہ اس کو سزا دینے سے پہلے سزا دے چکی ہوتی، کیونکہ یہاں پہ بہت سارے فورسز ہیں۔ ابھی کورٹ آج بھی، کیا ہم اصولوں پہ بات کر رہے ہیں؟ کیا ہم اصول پہ کھڑے ہیں؟ یا ہم جتنے پولرائز سوسائٹی ہو گئے؟ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ اطہر من اللہ کی تاریخی تقریر، آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے اور اب وہ علیحدہ ہو چکے ہیں عدالت سے، لیکن جسٹس اطہر من اللہ کی جو تقریر تھی اس نے پورے پاکستان کے کان کھڑے کر دیے اور آنکھیں کھول کے رکھ دی۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ملک کے اندر آزادی اظہار رائے کے متعلق بات کرتے ہوئے کہا کہ اس ملک میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیے، پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ تو بہت ساری قوتیں 18ویں ترمیم کے مخالف تھیں، اور اس وقت ایک تاثر ہوا کہ سپریم کورٹ اس 18ویں ترمیم کو سٹرائک ڈاؤن کر دے گی۔ تو ایک کورٹ رپورٹر نے مجھے ٹیلی فون کیا، میں وکیل تھا، اس نے ابھی ٹیک اپ نہیں ہوئے تھے وہ کیسز، تو انہوں نے کہا آپ کے خیال میں سپریم کورٹ کیا کرے گی؟ میں نے کہا سپریم کورٹ اس لائرز موومنٹ، تاریخی لائرز موومنٹ کے بعد ریسٹور ہوئی ہے، سپریم کورٹ کو سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ وہ کسی آئینی ترمیم کو چھیڑے گی۔ اعتزاز صاحب مجھے شام کو ملے، میں نے کہا انہوں نے یہ پوچھا کہ 18ویں ترمیم اگر سٹرائک ڈاؤن ہوگی تو آپ کیا کریں گے؟ میں نے کہا اگر سٹرائک ڈاؤن ہوئی میں وکالت چھوڑ دوں گا۔ یہ انہوں نے نیچے لکھا تھا کہ ہی تھریٹنز کہ اگر سٹرائک ڈاؤن ہو گئی۔ ناؤ دس واز اے کورٹ رپورٹنگ فرام اے کورٹ رپورٹر۔ تو میں نے اعتزاز صاحب کو کہا، میں نے کہا میں تو مارا گیا ہوں، لگ تو یہی رہا ہے کہ یہ 18ویں ترمیم جو ہے یہ شاید سٹرائک ڈاؤن ہو جائے۔ تو اعتزاز صاحب نے کہا نہیں ہم اس کا کوئی، میں نے کہا میں نے یہی کہا تھا، اور غالباً جب 18ویں ترمیم سٹرائک ڈاؤن نہیں ہوئی، مجھ سے زیادہ خوش انسان اور کوئی بھی نہیں تھا، کیونکہ جو غلط کام نہیں کر رہا اس کو گھبرانا ہی نہیں چاہیے۔ لوگ سلانٹ بھی دیں گے، ہم پولرائز سوسائٹی میں ہیں، بہت کچھ ہوگا، لیکن جمہوری معاشرے میں، جمہوری جہاں پہ آئین کی بالادستی ہو، وہاں پہ اظہار رائے پہ کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں رہی۔ کہ جوڈیشری کو نہ گھبرانا چاہیے، نہ خائف ہونا چاہیے، نہ کوئی جج خائف ہو سکتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن حل ایک ہی ہے، اور حل آئین ہی میں لکھا ہوا ہے۔ یہاں پہ ہم ایسے ماحول میں رہتے ہیں کہ ایک سیاسی لیڈر اگر کمزور ہو جائے، اور یہ آپ کی پوری تاریخ میں ہوا ہے، اس کو عدالت سزا دینے سے پہلے یا ریاستی طور پہ یا ایک بہت بڑا سیکشن جو اس کے مخالف ہوتا ہے وہ اس کو سزا دینے سے پہلے سزا دے چکی ہوتی۔ آپ اپنی پیچھے ساری جو ریکارڈڈ ہسٹری ہے آپ اس کو دیکھ لیجئے گا، دیکھیں سچ سب کو پتا ہوتا ہے، اور سچ 75 سال سب کو پتا تھا، لیکن سچ کو ہمیشہ دبانے کی کوشش کی گئی، اور اس کو دباتے دباتے 75 سال ہم یہاں تک پہنچ گئے۔ میں اپنے آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ میں کسی کورٹ رپورٹر کو بتاؤں کہ اس کے اصول کیا ہے۔ بحیثیت جج ہم پبلک پراپرٹی ہیں، ہم اچھے ہیں یا برے ہیں، وہ ہمارے فیصلے
ایک فیصلہ نہیں، اوور دی ایئرز اپنے کریئر میں جو کچھ کریں گے وہ خود بخود وہ سچائی سامنے آ جائے گی. لیکن کبھی بھی عدلیہ کو، کبھی بھی کسی جج کو یہ سوچنا ہی نہیں چاہیے، یہ اٹیمپٹ ہی نہیں کرنی چاہیے کہ وہ اظہار رائے کو یا کسی کورٹ رپورٹر کو منع کرے یا انفلوئنس کرے کہ اس نے کیا کرنا. یہی ہمیں آزادی دلا سکتی ہے، یہی ہمیں صحیح راستے پہ ڈال سکتی ہے. سچائی سچائی ہی رہتی ہے، جھوٹ جتنا بھی بولا جائے آخر میں سچ ہی پریویل کرتا ہے. اگر اظہار رائے 75 سال اس کی قدر کی ہوتی، ہم نے اظہار رائے کو ہم نے صحیح معنوں میں پنپنے دیا ہوتا تو نہ پاکستان 2 لاکھ ہوتا، نہ ہمارے لیڈر جو ہیں وہ سولی پہ چڑھتے. اس لیے یہ صرف عدلیہ کا کام نہیں ہے، یہ آپ سب کا بھی کام ہے، یہ ہر شہری کا بھی کام ہے. اظہار رائے ہوگا تو ہم ایک عظیم قوم بن سکتے ہیں اور یہ آئین جو ہے یہ اپ ہولڈ ہوگا. لیکن پھر تنقید کے بعد اعتماد بھی کریں، کیونکہ یہاں پہ بہت سارے فورسز ہیں. ابھی کورٹ رپورٹرز جو ہیں، ایک مقالہ میں نے لکھا تھا کیونکہ ایک انٹرنیشنل اس میں کہ سوشل میڈیا اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ اس کا اثر کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے. ایک جج جو انڈیپینڈنٹ ہو، جس نے ایک اوتھ لیا ہو، اس پہ جتنی بھی تنقید ہو جائے، اگر وہ کسی قسم کا اثر لیتا ہے تو وہ اپنے اوتھ کی وائلیشن کرتا ہے. لیکن یہ ہر ایک کو اپنے آپ سے سوال پوچھنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. آج بھی کیا ہم اصولوں پہ بات کر رہے ہیں؟ کیا ہم اصول پہ کھڑے ہیں؟ یا ہم جتنے پولرائز سوسائٹی ہو گئے، ہم اپنی مرضی کے فیصلے بھی چاہتے ہیں، ہم اپنے مرضی کی گفتگو بھی چاہتے ہیں. اظہار رائے بہت بڑی چیز ہے. ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی سابق چیف جسٹس جو مستعفی ہونے کے بعد اب سابق ہو چکے ہیں، اطہر من اللہ کی انتہائی تاریخی تقریر. اطہر من اللہ کا کہنا تھا کہ عدالتوں کے اندر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ فیصلے بھی ہماری مرضی کے ہوں اور جج بھی ہماری مرضی کے. کوئی بھی آزادی اظہار پر پابندی نہیں لگا سکتا. ہر شخص کو بولنے کی آزادی دیتا ہے ہمارا آئین اور قانون. کوئی اگر جھوٹ بولتا ہے تو وہ وقت کے ساتھ خود ایکسپوز ہو جاتا ہے.